السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابن ثبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا، لیکن آخر کب تک ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر لیا، قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانے میں بھیج دیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہاتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانے میں بسر کر کے ایک دن ابن ثبات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشے کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل صعوبت زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہ ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش اس نے بےتاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگتے 3 پہر رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع و عریض حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن ثبات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ و بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن ثبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو اس دروازے کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی پھاٹک کی طرح فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب ایک تکیہ، بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں، ایک گوشے میں پشینے کے موٹے کپڑے چند تھان بھرے پڑے تھے۔ ابن ثبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جلا اٹھا اور مکان مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنا بڑا مکان کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پشینہ کے تھانوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کرنے کے باوجود ایک ہاتھ سے موٹے کپڑے کو گرا نہ لگا سکا اور ہامتا ہوا بیٹھ گیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن ثبات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر خمیدہ اور جسم انتہائی مہیب تھا، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبائتی اور سر پر بھیڑ کی کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔ اس قدر نحیف ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شریں آواز میں ابن ثبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں اطمینان سے کام کر لیں گے۔ ابن ثبات حیرت سے اجنبی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر اس نے الگ الگ 2 گٹھڑیاں باندھ لیں۔ پھر اچانک اسے خیال ہے۔ اس نے ابن ثبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ گئی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابن ثبات عالم تحقیر میں کھو گیا۔ یکا یک اسے خیال آیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہ سمجھ سکا، یہ میرا ہی کوئی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے ہم آج دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے۔ یہ گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اس لیے روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا میں پہلے پہنچا ہوا ہوں تو اس نے سامان میں آدھے حصے کا
حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا، اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کہہ کر پیالہ ابن ثبات کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان دور کر دے گا۔ ابن ثبات کو فی الوقت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اسی وقت دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا، دیکھو میں نے تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر مطلق کوئی حق نہیں۔ تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے، اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو اب گٹھڑیاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن ثبات کے جواب میں اجنبی مسکرایا، پھر شفقت آمیز لہجے میں کہا، میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھڑی تم اٹھاڑو، بڑی میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تم کہو گے میں پہنچا دوں گا۔ ابن ثبات نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا، میں یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں، تم بڑی گٹھڑی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھڑی کمر پر لادی اور اس کی خمیدہ کمر اس کے بوجھ سے اور بھی خمیدہ ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن ثبات کے آگے آگے چل پڑا، لیکن ابن ثبات کو بہت عجلت تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا، چلو جلدی کرو۔ ایک جگہ چڑھائی تھی، اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی۔ وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا، ابن ثبات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات رسید کی۔ اجنبی جوں توں کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن ثبات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن ثبات نے گٹھڑی پھر اس کی پیٹھ پر لاد دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ ابن ثبات نے جہاں پناہ لے رکھی تھی، وہ اپنی گٹھڑی باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھڑیاں باہر سے اندر پھینک دیں۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن ثبات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ یکا یک وہ مالاکوتی تبسم کے ساتھ یوں گویا ہوئے، میرے بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں، یہ مال میں تجھے بخشتا ہوں۔ افسوس میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن ثبات کے سینے میں پیوست ہو گئے اور اجنبی کے الفاظ نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا، دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معوف ہو گیا، ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا۔ سفیدہ نمودار ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہ تھا، بس یہی آرزو تھی۔ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں سے کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی کی قیامگاہ ہے۔ ابن ثبات نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کا صورت سے آشنا نہ تھا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیے سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے 30-40 آدمی مؤدبانہ بیٹھے ہیں۔ ابن ثبات ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن ثبات روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ شرمندگی کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن ثبات کی دل کی دنیا اب بدل چکی تھی، دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن ثبات نے دو چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض صحت سے ہاتھ کٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن ثبات بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا میں شامل کر دیا۔